گل سننے واسطے تیار نہیں بلکہ دھمکیاں دے رہا کہ میں ایٹم بم سٹ دینا. میں کہا تہاڈی گل نہیں منتے, کہتے جی نہیں منتے. میں کہا ایٹم بم کی چابی دو سانوں. بخشا کرو ساڈے حوالے. اسرائیل کی ضرورت ہے, امریکہ بھی پہلا جنایا لگا نام بدل دیا. اور یہ تمہیں کہہ گے بڑے بڑے مجرمان, بڑے بڑے دہشت گرد. آج اسرائیل کو کوئی دہشت گرد کہہ رہا ہے, آج کہہ رہا ہے اسرائیل کو دہشت. اے مسلم بشمول پاکستانی حکومت سمیت کر رہے ہو, کوئی مولوی کوئی پیر کیوں لندن دے ویزے بند ہو جان گے. میں نے ایک گل بڑی یاد آئی. ایک بندہ وہ کہنا کہ اسی بابا جی نہ ٹرتے تو ضرور, لیکن وہ تو بابا جی نہ ٹرنا ایسی کہ باہر کے ویزے بند ہو جاتے سن, لندن امریکہ یورپ دے. میں تو یکدم چونکیا, میں کیا حضرت جے خادم حسین نہ ٹرے بندہ اور لندن دے یورپ دے ویزے بند ہو جان, میں نے 10 امام حسین نہ کہ ٹرنا سی پھر پانی نہیں بند. مشکل وقت آ جائے, مشکل حالات آ جائیں, مشکل اوقات آ جائیں اور جناب کوئی امتحان بھی پڑ جائے تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کی صف والے کون ہیں اور کفی کون ہیں اور جدیدی کون ہیں. بس ہم تو یہ اپنی صف کو امام حسین کی صف کے پیچھے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی بہت کوئی مقصد نہیں. یار مرتا ہے نہیں جانا. جڑا کہتا سی جناب میں امریکہ کو اڈے دینے, پرویز مشرف نہیں مر گیا, مر گیا کہ نہیں مر گیا؟ اے سارے لینے دینے تک جاؤ, سارے مر گیا, ساڑھے بڑے بھی ٹر گئے. ایسی کوئی شک نہیں کہ بابا جی دنیا جو چلے گیا کل من نہ ہاں پان ٹر جانا, لیکن پتہ دنیا تو جاوے تو ذرا چاہ جنا جانا. ٹر جانا یہ لکھا گیا کہ دنیا تو چلے جانا, لیکن بندہ زندگی جیوے بھی تو حضور دے نام دے اور مرے بھی تو حضور دے نام دے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اور آج کل یوم اقبال گزریا, قوم کو شاید پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. اقبال کو جان دو, لب پہ آتی والا اقبال نہیں. ہاں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. کیا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا, خبر میں نظر میں آذان سحر میں. طلب جس کی صدموں سے تھی زندگی کو, وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. بس اور علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں, علامہ اقبال یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے جھگڑے بنائے ہیں اور جناب مولوی بڑے ڈاٹے دین کے بارے, اور جناب ہر وقت اگے لا کے رکھتے ہیں کہتے ہیں حضور کی گل کرو, دین کی گل کرو, جناب ہر حضور اسلام کی گل کرو, شریعت کی گل کرو. ایک بات نہیں کرنا چاہیے. اقبال کہتا ہے سان کے ملت را حیات عشق اوس برگو ساز کائنات عشق اوس. اقبال کہتا ہے امت مسلمہ پوری دنیا ہوتے ہر نظام کو, سیکولرزم کو, جناب کمیونسٹ کو, جناب لبرلزم کو, جو نام نے ہر جمہوریت کو, صدارتی نظام کو, ہر چیز کو لے کر کھا رہی بات میں اتحاد کیے. کہتا سان کے ملت را حیات عشق اوس برگو ساز کائنات عشق اوس. اقبال کہتا امت مسلمہ نے سارے دامن چھوڑ کے حضور کے دامن رحمت نال وابستہ ہو جانا چاہیے. اور یہ بات اگر ہو گیا تو پھر نہیں بڑھے گا. ایک عرف عام میں آ گیا نا, ورنہ اس ایک لفظ کا ایک مولی کو یہ میرا اقبال نے کیا کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے. ایسا اساں اگر اقبال نے جس صدا دے لفظ کیا نا کی محمد سے وفا تم نے, ایسی سمجھے بدل کی اقبال کہنا اس کا عملی جامعہ کسے کو دیکھنا تو امیر المجاہدین کو دیتا کہ کی محمد سے کینے کرنی انہیں کیا انجابے کرنی کہ سامنے دشمن بھی ہون اور جناب سارے کٹھے بڑھ جان اور کہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. کہ بابا کی ویل چیئر ہوتے بیٹھے کے آگے دروازہ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے. جب بلال بابے کی چھت کے اوپر ہو اسلام تلوار کا حکم دیتا ہے, جب بلال کو احترام مکے کی گلیوں میں مانا جاتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. پوری امت مسلمہ کو انسانیت کے نام پر, سیکولرزم کے نام پر, اور جناب بڑے ہمدرد ہیں ہمارے لوگ کی. ذرا تو کتابیں پڑھی نہیں جناب, 2 کتابیں پڑھی, کیا پڑھی تھی 2 انگریزی کے لفظ پڑھے نہیں. وہ جی مغرب والے بڑے انصاف پسند ہیں اور وہ جناب بڑے انسانیت ہمدرد ہیں. لگ گیا پتہ انسانیت ہمدردی کا, لگ گیا پتہ انسانیت ہمدردی کا.
پرستی کہیے کہ ساڑھے آقا مولا انسانیت کی ہمدردی ہے کہ اگر وہ کہیں کہ عورت ملک کے مفاد کے ساتھ آوے تو وہ کہیں اسی ایٹم بم مار دیں گے. کہ انسانیت کی ہمدردی ہے کہ جب ناموس رسالت کی باری آوے کہ بابا جی آکر ساڑھے پر ہوتا تھا سا سٹ کے لگے بس ہے انسانیت کی ہمدردی ہے. لیکن بات کرنا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات. بات کرنا کوئی غزنوی نہیں, کوئی محمود غزنوی کوئی نہیں, کوئی شہاب الدین غوری کوئی نہیں. کون کہتے بابا جی نے کہا غوری آیا, کون مزاق نامی کے غوری آیا. میں کہا بچوں غوری نہیں آیا تو کشمیر لٹ گیا, غوری نہیں آیا تو فلسطین لٹ گیا, غوری نہیں آیا تو جناب افغانستان دے جناب امریکہ بدماشی کرتا رہا, غوری نہیں آیا تو آج غزہ دے دودھ پیتے بچے دے کے پھڑے کر گئے. یہ غوری آیا ہونا تو پھر ایک کرنا پڑتی پھر تو جناب افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. بس مسلمانوں اے یاد رکھنا جڑا دین قانون بابا جی دس کے گئے اللہ دی قسم دین ہوئی ہے, نہ اس کو دائیں کوئی نہ اس کو بائیں کوئی, دین ہوئی ہے. بات کرنا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. بات کرنا ہے دین نہ بدل, دین دی اساس نہ بدل, جہاد نہ بدل, افکار نہ بدل, نظریات نہ بدل. کہتا تو بدلیانا تیرے اندر تبدیلی آئی, کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. کہتا تو بدلیا تو سارے بدل جی چھوڑو دیا جناب نے بلایا اللہ. ایک بڑی جذباتی مسلمان قوم ہے. میں کہا جھگڑا جذبات کر دیں گے تو پھر کربلا کدھر جائے گا. یہ جذبات کر دیں گے تو پھر بدر کی ہے, یہ جذبات کر دیں گے تو پھر بہت کی ہے, خندق کی ہے, مرس کی ہے, مسترق کی ہے. یہ جذبات کر دیں گے تو سلطان محمد فاتح کا قسم دنیا فتح کرنا کی ہے. یہ جذبات کر دیں گے تو صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس چڑھنا کی ہے. آج پورے میں جذبات تو خالی ہویا اور کہتے جذباتی بڑے میں کہتا ہوں کہ ایسی جذباتی نہیں ہے, تسی اگے لگو, تسی بڑے عمل پسند ہو, بڑے مفکرانہ سوچ ہو, سارے رل جاؤ, پوری دنیا میں مفکر رل جاؤ, جا کے اسرائیل کو سمجھاؤ کہ اے انسانن, اے جناب دودھ پیندے بچے, اے خواتینن, اے ہسپتالن, اے ریسٹورینٹن, اے سڑکان, اے عام آبادی ہے, ایسے کمباری نہ کرو. اسرائیل ایسے کی گل سننے واسطے تیار نہیں, بلکہ وہ دھمکیاں دے رہا کہ میں ایٹم بم سٹ دینا. میں کہا تہاڈی گل نہیں منتے, کہتے نہیں منتے. میں کہا ایٹم بم کی چابی دو سانو. بخشا کرو ساڑھے حوالے اسرائیل دی کی ضرورت ہے, امریکہ بھی پیرا جنایا لگا نام بدل دینا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور پوری دنیا کے اندر جتنے ہیں دینی رہنما اپنے آپ کو کہتے ہیں, سیاسی رہنما کہتے ہیں, سماجی کہتے ہیں, جناب انٹرنیشنل لیڈر ہون, نیشنل لیڈر ہون, قرآن ایک سینکڑا بار جہاد کا حکم آیا, قرآن ایک سینکڑا بار کتاب کا حکم آیا. اسے ایک دن منہ سے زبان نہیں پھٹتی کہ جناب اے کبھی جہاد کی گل کرن. علامہ اقبال کہتا زندہ قوت کی جہاں میں یہی توحید کبھی, زندہ قوت کی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. اور کہتا ہے اے میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے. کہتا ہے سامنے تک کا بکھا دو جب لگائے گاڑے نکلتا جناب گولیاں بھی, شیل بھی, کریک ڈاؤن بھی, بچے بھی, دہشت گردیاں بھی, فور شیڈول بھی, کیوں ہے لیا انہوں سے غلام نکلے. کہتا ہے میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے, قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. کہتا تو نہ لڑ نہیں سکتا, تیرے اندر کا محمد نبی نے دین دی غیرت نہیں, لڑ کون سکتا. لڑ بھاوے ویل چیئر پہ بیٹھا ہوئے پورے مفکر لڑ جانا. بات کہتا کیوں لڑنا, کہتا فقر کی سانس پہ چڑھتی ہے جب تیرے خودی ایک سپاہی کی درد کرتی ہے کار سپاہ. کہتا اسلام جڑے کرتا, اسلام جڑے کی گل کرتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم علماء بیٹھے میری تصحیح کر دیں گے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر نہیں منگے, ایک جنم منگا فاروق اعظم. سبحان اللہ, ایک جنم منگا. اور پھر ساڑھے امام نے کی کیا, فارق حق و باطل امام الخدا, دیو مسرور شدت پہ لاکھوں سلام. اور ترجمان نبی ہم زمان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ہاں اسلام بولتے جناب لمبے چھوڑے کا قائل نہیں ہے, اسلام جڑے کرتا جڑا سی نہ اختیار ویل چیئر تے بیٹھا یا تے پوری دنیا میں جواب این کر کے مسجد رحمت للعالمین جمعے والے دن خطبہ دے تے واشنگٹن وچ ڈی سی جناب ترجمہ کر کے سنن کے بابا کہندا کی ہے, بابا نے کہا اسی کو نہیں کہندے, بس اسی اتنے ہی کہندے کہ میرے ہاتھ میں جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن
میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. بس اتنا کرنے اور کی کرنے یار میں دسو غزالے میں شہید ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے. اب مر جانا ایک اس کو یقین ہے کہ ایسا ساری زندگی زندہ رہنا. او جدو رانا سانگا دے مقابلے ظہیر الدین بابر آیا اور رانا سانگا کو 80,000 دی فوج. اس واسطے ایک بات کہتا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. ایک بات کہتا ہے انہیں مسلمانہ بچے کو جوانوں کو یہ نہیں دسنا کہ جناب خالد بن ولید کے ہاتھ میں 8 تلواریں کیوں ٹوٹیاں. کہتا ہے انہیں دسو فیسٹیول مناؤ, انہیں دسو جناب بہارا کی بسنتا مناؤ, انہیں دسو جناب کھابے کھاؤ. انہیں یہ نہیں دسنا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں 8 تلواریں کیوں ٹوٹیاں. انہیں یہ نہیں دسنا کہ نعمان بن مقرر نے اپنے نیزے نال یزد کرتے دربار اپنے نیزے نال اس کے کالی میں سوراخ کیوں کیتے. انہوں نے دسنا کہ جذبہ جہاد کا حضرت قرار میں نظر اپنی ذرا اتار کے کیوں لگتے سن. انہوں نے دسنا کہ مولا کائنات میں خیبر وہ دروازہ جڑے 70 بندے ہلا نہ سکے انہوں نے پٹھے ہاتھ میں کیوں چکیا. بات کہتا ہے محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی. بات کہتا ہے محکوم کو رکھنا ہے جی. کہا ہے کہ فرنگی نے اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر, سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو کبھی دے گو سے زیر. کہتا ہے کہ آڑ ملو انہوں کہہ رہے سی مسلمانوں دے جناب اپنے پتر کو کہہ رہے سی مسلمانوں صدا غلام رکھنا. انہیں کہا ہے مسلمان غلام نہیں رہتے. ایک 313 ہونا ہزاروں لمحے پا گیا اپنے انہیں کہا ایک سارا کفر ہوئے. انہیں کہا ایک غلام رہتے. انہیں کہا خندق کھود کے پیٹ کے پتھر باندھ کے جناب کفار کو شکست دے کے رکھ دیتے. انہیں کہا انہوں نے صدا غلام رکھنا. انہیں کہا غلام نہیں رہتے. ایک جناب کشتیاں جلا کے سفید پہنچ جاتے. انہیں کہا غلام رکھنا. انہیں کہا غلام نہیں رہتے. ایک 17 سال کی عمر ایک ٹیبل سندھ جا کے اسلام کا جناب جھنڈا کاٹ دیتے. انہیں کہا غلام رکھنا. انہیں کہا کیوں رکھنا. انہیں کہا کہ انہوں نے وہ کرنا پڑھانا ہے میری کفر دسے. نہیں اسلام میں اتنا سخت نہیں ہے. اسلام جناب یہ بات نہیں کرتا. اسلام جہاد کا حکم نہیں دیتا. اسلام جناب فلاں نہیں کرتا. جناب یہ پاکستان بچاؤ بل لے آؤ فلاں لے آؤ تاکہ اسلام اور جہاد کو اور امت مسلمہ کی غیرت کو اندر سے نکالو. ان کو یہ نہیں بتانا. اسے کہا منظر کو طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر. اسے کہا کیا. اسے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو. ایک بات کہنا انہوں نے سبق آگے پڑھانے. میڈیا صبح شام جناب نام نہاد لبرل صبح شام نام نہاد یورپ صدا مولوی صبح شام نام نہاد لبرل جناب یورپ صدا پیر صبح شام. ایک ہی نبیت علیہ ایک ہی جناب ایک بابا جی میرے مراد آلودی میں کہا چلو اسی غلط سے اگے لگو نا کہ بابے کی گل کر دیں گے توڑے کو ہے کی توڑے کو ہے کی. بات کرنا تیری دوا نہ جنیوا نہ لندن میں. کہنا تیری دوا لندن میں نہیں اقوام متحدہ کی نہیں افرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. اور میں نے سنا ہے غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے. کنہیں خودی کی پرورش ہے کدی فیض آباد جا کے نہیں سمجھ آئی کہاں خودی کی پرورش کیسے ہے بھائی. کبھی فیض آباد جا کے کبھی وزیر آباد جا کے کبھی ناموس رسالت کے لیے جا کے کبھی ختم نبوت کے لیے جا کے کبھی جیلوں میں جا کے. اور کس حال میں جیلوں میں جا کے میں کہا بابا جی ہونا رام میں میمبرن کیا. میں کہا جی ہونا رام میں تو ہم کہتے سائے بڑے ظالمن ایک بندے کو نہیں بخشتے ہیں جناب پکڑ کے جیلت بند کرتے ہیں. یہ مسکرا کے کہنے لگا جھلیا کہ میں نے کہنا اسا حضور دی محبت دے اور جان بھی دیں جڑا نشہ مرن تو بعد نہیں رکھنا ایک گرفتاریوں سے پرچے نہ لے لینا. پھر سن زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے ایسا شکر سے رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. علامہ کہتا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھر. اس کا کی مطلب ہے پتہ کون ہو جائے ملائم تو چاہے جدھر پھر. پچھلے دنوں پاکستان کا وزیر اعظم لاہور کی لمز یونیورسٹی اس کے اندر گیا اور فلسطین جو تھے اس دن میں نے تو گنتی کرائی کہ 850 افراد بچے بندے اور چڑھن والا میں جناب عیسائیوں کے چرچ کو آگ لگی. میں نے کہا ہم ہوتے تو تجھے بھی آگ لگاتے. تجھے اتنی تک ہے تجھے تو جس سے بچے نظر نہیں آتے وہ تجھے مائیں روتی ہوئی نظر نہیں آتی. کہتا سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ہے ڈھیر. کہتا ہے مسلمانوں کا بچہ سی لیکن خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت دیتا ہے مسلمانوں کی گل. اے تو ہمیں کدی نہیں دسن گے. اے تو ہم ہمیشہ کر کے مولوی بڑے ڈاٹے پیر بڑے خاصی بھی ڈاٹے اسی ملک لوٹے اسی بنگلہ دیش بنایا اسی کشمیر دیکھا اسی ٹھیک ہے جی آپ کے سکے تھی اسی اب تو خان
بڑی کہ پوری امت مسلمہ میں ناموس رسالت کی سامنے بلند آواز اس پاکستان میں حضور دے غلاماں نے بلند کی ایسا جرم ہے اور یہ تو کہہ گے بڑے بڑے مجرمان بڑے بڑے دہشت گرد آج اسرائیل کو کوئی دہشت گرد کہہ رہا ہے آج کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو دہشت اے صرف بشمول پاکستانی حکومت سمیت کر کرو کوئی مولوی کوئی پیر کیوں لندن دے ویزے بند ہو جان گے میں نے ایک گل بڑی یاد آئی ایک بندہ وہ کہنا کہ اسی بابا جی نہ ٹرتے تو ضرور لیکن وہ تو بابا جی نہ ٹرنا ایسی کہ باہر کے ویزے بند ہو جاتے سن لندن امریکہ یورپ دے میں تو یکدم چونک گیا میں کہا حضرت جے خادم حسین نہ ٹرے بندہ تو لندن تے یورپ دے ویزے بند ہو جان میں نے تو 10 امام حسین نہ کہ ٹرنا سی پھر پانی نہیں بند سی جڑا آج کل کرے میں حسینی ہوں اے حسینی ہوں میں کہا حسین کا وہ بچے بھی لے کے کربلا ہوئے تو کہڑا حسینی ہے جڑا اسلام کے نام تے سارا کچھ کھا کے اے میں آگے تے کھڑیا اے بھی اسلام دا اے بھی اسلام دا اے بھی اسلام دا اے بھی اسلام دا اے سارا کچھ میرے کو اے بھی اسلام دا ذاتی حیثیت ہے کوئی شے نہیں لیکن جب اسلام کی باری آوے تو اقبال کہتا یہ نادان یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا بات کہتا ہے جب فرعون دی باری سی وہ تو سر دے کے جناب تھلے بیٹھے ہوئے آج پوری امت مسلمت کوئی گل کرنے تیار نہیں اس واسطے کہ کہتے رہو جو اسی کھا پی کے سو رہے ہیں وہ فلسطین والے نا میں کہے یاد رکھی دن 27 بار جیسے نہیں رہتے اگر کسا افغانیاں نالے کیتا کہ کوئی بات نہیں افغانیوں تے بمباری ہو رہی اسی دا محفوظ ہے نا یاد رکھی آج فلسطینی مشکل چن کل جب تم مشکل چاہیا تو پھر لینا کہ انما المؤمنون جسد واحد پھر لینا کہ جناب کر گئے مسلمان آج موقع انہوں نے اتھے ہی کون دو انہوں نے پتہ لگے کہ بات کرتا ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے تا بخا کے کاش کر کہتا اٹھے مسلیا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم حماز میرانا چنگیزی افرنگ معمار حرم باز مطامیر جہاں خیز از خواب گراں خیز بات کہتا اٹھے مسلمانہ اپنے حرم کی خود حفاظت کر کہتا تیری امید ہے انہا کفن چورے گوڑ انہا اقوام متحدہ گول وہ اتنی بڑی سرخی لگی ہوئی سی کہ اقوام متحدہ کا اجلاس 3 دن جاری کے بعد بلا کسی نتیجے کے منسوخ ہو گیا ختم ہو گیا میں کیا اس کا نتیجہ بڑھانا کہنا ہاں میں کیا ایک عیسائی کو پتھر مار کے بیٹھے ایک انہوں نے کتے کو پتھر مار کے بیٹھے تینوں جناب نتیجہ نکل جائے گا انہوں نے جناب بائیڈن کی خدا یا میڈیا جائے گا کہ ہم جناب چھوڑے گے نہیں میں کہا یہ جناب مسلمان ہے جس کا جہاں سے دل کرتا ہے وہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے اس لیے ایک بات کہتا ہے در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان بات کہتا مسلمانوں نے دبدبا اور کرو فرق اور قوت اور جلال لے لے بات کیوں نہیں لیا کہتا ہے انہوں نے کوئی فاروق اعظم کا غلام نہیں لیا انہوں نے خالد بن ولید کی یلغار نہیں بنیا کوئی طارق بن زیاد کی یلغار ہی کوئی نہیں ہے کتوں بنن گے اقبال یقین کہتا یہ حکمت ملک ہوتی یہ علم اللہ ہوتی حرم کے در قدر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں کہتا ہے لکھ دو لٹریچر بھر دو سارا کچھ کر دو جناب بچے کو وہ جدید تعلیم پڑھا دو مسیحیوں نے بھی پڑھایا جناب فلسطینیوں نے بھی پڑھایا آخر کم تا جناب انہوں نے محمد عربی کا جہاد آ رہا ہے میرے آج آرہن گل اور جناب ابو بیدہ جناب انہوں نے جرنیل ہے انہوں نے پوچھا کہ ایک کو جذبہ لیا انہوں نے کیا سی شہیدان دے بچے کو تیار کر کے لے آیا اور انہوں نے جناب ٹریننگ کی تھی اور انہوں نے دسیا کہ اسی بیت المقدس کے بارے سے باقی ساری امت مسلمہ مر گئی اور بابا جی کہنے سے جب میں صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ حاضر ہویا سی کہ اتنے جناب لکھو ایسے تفسیر نار اہتماد کے سامنے انہوں نے کہا حاضری دینا لیا متائیں خیال کری کہ جس دن صلاح الدین ایوبی مریا ایک شخص مریا جس دن صلاح الدین ایوبی مریا سے اس دن پوری امت مر گئی اور آج واقعی مردہ نا 57 اسلامی ممالک کا نہیں اور 57 اسلامی مردے کسی ایک کے اندر بھی غیرت نہیں کسی ایک کے اندر بھی جس کو اسی بڑا جناب اٹھا کے دیا اپنا اور سارے بات جناب وضع میں حکم نصارہ اور تمدن میں حنود یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود آج یہودی جناب اکمل ملک ہے اور اپنے عرب اور جناب اقبال کے اندر دیکھ کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات اقبال کہتا فکر عرب کو دیکھ کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دیا انہوں نے کار بنے تھا انہوں نے تو اکیلے کوئی نہیں ہوتا بہر العرب ہو گیا
انہوں نے کچھ نہیں رہنا، انہوں نے یہودی بھی بسا لیا، انہوں نے ٹیمپل بھی بنا لیا. میرے حضرت فاروق اعظم نے جناب سارے یہودیوں اور عیسائیوں کو کڈیا، انہوں نے دوبارہ لا کے وسایا، لیکن اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ساڈے کا تسلیم بھی نہیں کیتا ہویا. پھر سانو کہڑی چیز مانے کہ اسی فلسطینیوں دی مدد نہیں کرتے؟ اچھا چلو فلسطینی تو دور سن، کہتے اسی اتنے جا نہیں سکتے، میں کہ تسا کشمیریوں واسطے بھیجتا. بس ایک قوم میں جناب قوم بھی بڑی سادی، اور جناب تھوڑی گل تو نہیں کر رہا، لیکن قوم بھی ایک کیمے دے نام دی مارے، ایک بریانی دے پلیٹ دی جناب اتنے مارے. میں نے دسو جناب قوم دے ضمیر ایک بریانی دی پلیٹ اور ایک جناب کیمے دا نان اور ایک 5000 کا نوٹ ہوئے، اس قوم کو میں امید کی رکھا کہ جناب وہ قوم پھر زندہ ہوئے گی. اور زندہ قوموں کی یہ باتیں نہیں ہوتی، زندہ قومیں تو اپنا خون دے کر اپنے نظریات کی ابیاری کرتی ہیں. آج دیکھو حماس نے حملہ کیا ہے اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، اور جواب انہوں نے ہزاروں مار دی ہیں. میں نے کسی ایک فلسطینی کو بھی یہ کہتے نہیں سنا کہ حماس نے سانو بتا دیتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا اگر کسی کو نہیں یقین تو پھر قرآن کی آیت میں دس رہا یہ جا کے تو سب پڑھ لیں گے تو ممالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اس کو بعد جڑی 9 آیتاں انہاں دی تفسیر جا کے پڑھ لینا، جے نہیں ٹائم محمد علی کریمی صاحب کو آگے پڑھ لینا. اللہ کی قسم ہے قرآن پڑھن تو بعد لگتا کہ 80 منافق او مسلمان. ہاں قرآن کہتا ہے جب کتب علیہم القتال وہو کرہ لکم، جب اسی انہوں نے کہنا ہے کہ ہاتھ توڑے تو فرض ہو گیا لڑو، منافقہ کی طرح پیچھے ہٹ دیں کم دیں کہ یا اللہ تو سب کی کیوں نہیں زیادہ مولت دیتی. پھر آپ کہتا ہے جینا تو ہوئے گا آخرت پیچھے، اے جینا تو بڑا تھوڑا جا. لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی میرے اپنی امت کو کسی شے کا ڈر نہیں، اے جناب شرک مبتلا نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا میرے اپنی امت کو ڈر ہے کہ بہن سے مبتلا ہو جائے گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہن کی ہے، حالانکہ عربی ہونے کے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر عربی، فاروق اعظم عربی، عثمان غنی عربی، مولا کائنات عربی، سارے عربی، لیکن تیرے آگے ہیں یوں دبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. ہاں یہ تو وہ زبان جس کو سب کو ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا. آج کی آپ سے بات وہاں کی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آج پوری امت مسلمہ ساڑھے سمیت سارے مبتلا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا حب دنیا دی محبت غالب آ جائے گی اور موت کا ڈر آ جائے گا. بابا جی کہتے سر میں تو کوئی ایسا مسلمان نہیں دیکھا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے. بابا جی کہتے ہیں اقبال بھی روندا گیا کہ میں ایسا مسلمان کوئی نہیں دیکھا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے. بابا جی نے کہا میں فیض آباد سے ہزارہ بندے تیار کر کے گیا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی. اور باقی سیاسی پارٹیاں یہ تنقید کرتے ہیں. میں کہا چلیا تیری دنیا ایتھنک صحیح ہے، تیری دنیا ہے کہ جناب نواز شریف سے جا کے ختم ہو جاندی، ایک نون لیگ سے جا کے ختم ہو جاندی، اور جناب ایک جناب عمران سے جا کے ختم ہو جاندی ہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے. میں کہا چلیا اقبال کہنا ہر ملک ملک کے باعث کہ ہر ملک مل کے خدائے مایت اور اسلام کی گل کر جناب اگر انسان سے بچے ہوئے پیچھے لگ جائیں گے، لیکن اینوں پال پال کے دسی آج اسلام کا نقصان کیتا، آج اسی دین کا نقصان کیتا. انہوں کے مقابلے جب دین کی گل کرو یہ اپنے لیڈر کی گل کریں گے، اور ایسا ہی منافق سن جب حضور کے جہاد کی گل کرتے سن. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں لے کے گئے میدان احد. اے جتنے حاجی کہہ رہے ہیں پتہ جڑے حاجی کیا ہے، اے میدان احد مدینہ پاک کو 3 میل ہے، اور منافق جڑے سن اور 1.5 میل تو واپس آ گیا مقام شوق کو. اے منافقت کا کام ہوتا کہ جناب نہیں لے تو گل کرو اے پاور شو اے تو اپنے واسطے لگے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم منافق نے یہ کیسی حضور جب لشکر لے کے جا رہے ہیں تو منافق نے کہے تو پاور شو ہو رہا ہے تو جناب کوئی مقصد نہیں ہے تو اپنے واسطے لگے ہوئے ہیں. دہن کی قرآن نے کیا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. انہوں نے ایک کہنا اسی جاواں گے واپس، اسی جناب عزت والے ہیں ذلیلوں کو کاٹ دیں گے. میرے حبیب وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اے منافق کا کم ہوندا یہ مقام شوق تو واپس آ گئے کہ جڑے غلام سن میرے آقا نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھنے جانا چاہیے کہ نہیں. سلحبان من شیطا وقتا حبان من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خضمن اماننا ما شیطا بابنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدل طے کھڑیا حکم دے گھوڑے سمندر پا دیں گے، حکم دے کیسے کس طرح جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے، حکم دے توڑے تائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے،
چھک لگیں گے پہلے دماغ تک گھوڑے کے چگر پہ لا کے رکھ دیں گے. بس ایک بات ہے اسلام نہ وفا ہونی چاہیے. صحابہ کو نہ اس ٹائم گھوڑے سن جڑے سمندر پڑے سن نہ اتنے لشکر سن جڑے کیسر مصر لڑے سن, لیکن دعا قبول ہو گئی, جذبات قبول ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت ہے, صحابہ نے گھوڑے سمندر میں پائے. بس اتنی بات ہے. بابا جی کہنے سے نا اس دین لانا کہ دین اپنی پاور رکھدا, یا اللہ دی قسم ہے دین اسلام اپنی پاور رکھدا. اور جنہیں اگر اسلام اپنی پاور نہ رکھتا ہوں تو میں تھوڑے سامنے ایسے کھڑا نہ ہوتا. آپ جا کے کہہ رہے ہیں ہم نے سب کچھ ختم کیا جناب, ہم نے ہر چیز لپیٹ کے رکھ لی ہے, اب تو آپ بیگ یا رسول اللہ کا بیگ نہیں لگا سکیں گے. میں پھر انہوں سنایا, میں کہا بلے شاہ پتہ تھا لگسی جا چڑی آئی ہاتھ باتا. میں کہا ایتا جس جینا جانا جدو میدان چاہوں گے جدو حضور کے غلامہ نہ توڑا واسطہ پائے گا گل تو ادو بڑھے گی نا. اور تو جناب اے جی ہتکڑی لا کے جناب اتنے گولیاں دے پستول رکھ کے کہنا ایسے ایسے وہ تو پھر چس نہیں بڑھ دی, لیکن اتنے بھی ساڑھے جوان تو پھر جوان رہنا ہے جی. ساڑھے پھر حضور کے غلام کا غلام رہے جڑے کہتے سن اسی آزادی کی جنگ لڑنی, وہ تو روندے ہوئے جنہ جو واپس آئے تے ساڈا ایک بندہ بھی روندے ہوئے نہیں گیا. این سے چک کے گیا تے مزید اور چک کے آیا, انہوں نے کہا ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. بس اتنی بات ہے. اور یہ یاد رکھنا کائنات عزت نہ جیا جا سکتا کہ حضور کے نام جیا جا سکتا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اے مفسر بھی بیٹھے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں, اللہ نے کسی سینے جو دل نہیں بڑھائے لیکن دل ایک ہی بڑھایا, اور جس میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے. جس دل میں محبت حبیب کی نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب دل کی بنایا, اس دل میں حضور کی محبت رہنی چاہیے, بس اور کسی شاہ واسطے نہیں بنایا. اور جس دل میں چہرہ نہ ہوئے وہ تو یار سارا کچھ ایٹم بم رکھ کے بھی لتا کمی جا رہی ہے. اے ایسی نہیں کہتے بڑے بڑے لوگ سابقہ سپیکر اسمبلی قومی اسمبلی انہیں کیا کہ لتا کم رہی ہے سر. یہ تو انہوں نے کیا اسی تاریخ دسن سے گناہ گار ہے نا, اسی دسن سے گناہ گار ہے. اے مسلمان جنرل کی اللہ تک امری آن اے تو رانا سانگا کے مقابلے 80,000 دا لشکر رانا سانگا کو, اور ادھر ظہیر الدین بابر کو 12,000 کا لشکر, اور ظہیر الدین بابر اس طرح لشکر کے سامنے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا ہونے ساڑی جنگ ہونی اور اسی تعداد جتنے ہیں کہ جناب انہوں نے 80,000 انتیسی 12,000 سارے شہید ہو جانا گے. ہو سکتا سانو کفن بھی نہ ملن, ساڑی لاشوں بھی دفنانا والا کوئی نہ ہوئے, سانو ایسے کتا نوچ نوچ کے کھان گیا ایسی مر جاؤں گے. پوری فوج مزدری چھا گئی. انہوں نے کہا سارے نے یقین ہو گیا کہ اسی مرنا, انہوں نے کہا جرا آؤ ہوشیار نہ مرو گے. تے تاریخ گواہ 12,000 نے 80,000 میں شکست دے گیا. بس ایک بات ہے. اور جڑا ساری زندگی کہیں ہم اس سے رسول عمل کر رہے ہیں, میں کہا کچھ جانتا ہے اس سے رسول ہے کی, اور تا پتھر جناب پیٹ ہوتے بن کے صحابہ نے جدو کہ عرضی دی یار پتھر پیٹ ہوتے بنے, میرے آقا نے جدو اپنے شکم میں ارور تو قمیض اتاری تو پھر 2 بدے ہوئے سر. تیری ہر ادا پہ ہے جا فدا, مجھے ہر ادا نے مزا دیا, کوئی غصہ ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. جڑی قوم داغا واسطے دیا بھیج دے نا وہ قوم میں نہ کبے کہ جناب ساڑی عزت دار ساڑی غیرت میں لگ گئی. غیرت لڑی تو پھر جناب بھوکے نہیں, بھوکی غیرت بھی ہوندی, ہاں بھوکی عزت بھی ہوندی. اگر غیرت لڑی تو پھر ایک باری سارے کو منہ چھپا کے اے جناب منہ ہٹا کے حضور دے وال منہ کرو. ایک ایڈی شہر کائنات کی ہر نعمت تھوڑی میرا پیروں میں موجود ہونی, لیکن شرط دے کہ اسلام وال منہ کرو سیدھا. ہاں ایک بات کہتا حق را بسجودے سنم را بتواؤ. یہ بات کرنا جب عید آوے تو سجدے بھی کر چھڑے, جب رمضان آوے تو سجدے بھی کر چھڑے, جب جناب جمعہ آوے تو جمعہ بھی پڑھ چھڑیا. کہنا حق را بسجودے سنم را بتوافے, بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجا دو. کہنا اے اللہ تعالیٰ نے جناب اپنی طرف تو کوشش نہ کر کے میں جناب ادھر ادھر منافقت کر کے اپنا گزارا کر رہا ہوں. کہنا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تو حق نہیں منے آپ جناب سجدے بھی کریں اور سنم و طواف بھی کریں. کہنا نہیں, ایک ہی ہو سکتا. کہنا باطل تو ہی پسند ہے, حق لا شریک, اور شرکت میان حق کو باطل نہ کر. تو رہے نوات شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. اور صبح ازل مجھ سے کہا جبریل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. کہنا میں جبریل نے آکے پیغام دیتا صبح ازل کہ جڑا عقل کا غلام ہے نا وہ بندے میں نال رکھنا ہی نہیں. انہوں نے کہا کیوں رکھنا, انہوں نے کہا جڑا حضور کا غلام
بس حضور کی غلامی اور یہ فاقہ کشف و موت. میں اس وقت اقبال کی طرف روز زیادہ متوجہ ہو گئی کیونکہ تازہ تازہ جناب جون گزرا اور یہ کہنے نا انہوں نے اقبال نہ غیر کیے انہیں مسٹر چپس پڑھائے. اگر اقبال پڑھان نا اور صرف ایک جناب اقبال کی نظم میں جڑی اقبال نے اپنے نوجوان مسلمہ مینو اے جناب جڑے سارے بیٹھے نا نوجوانوں نے خاص اقبال نے گل کی تھی وہ کی خطاب با نوجوانوں نے مسلم اس نظم جڑا بڑی کمال ہے. اس دن ایک ہے کہتا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا کردوں تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. کہتا سوچ تو صحیح تیری عمر 17 سال ہوئے تو جناب ٹیبل وچ ہندو اگے لائے ہون یا جناب امت مسلمہ نوجوانوں نہ بھری ہوئے تے اسرائیل اتنا ہو کے بمباری اور فلسطین کے بچے نوں مار دے. کہنا سوچ تو صحیح اگے کہنا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے قوم میں تاج سر دارا. اس کی میں تشریح بات کرنا آگے سنا دے وہاں تمکن آفری آئین خلا کے جہانداری یعنی وہ سہارا عرب شتر بانوں کا گہوارا. اور کہنا غز میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ سہارا نشین کیا تھے جہانگیر و جہاندار و جہاں بان و جہاں آرا. اور کہنا اگر چاہوں تو نقشہ بھیج کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیز خجل سے خبوتر ہے وہ نظارہ. وہ کتابیں وہ علم وہ موتی وہ کتابیں وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. اور غنی روزے سیاہ پیرے کنارہ تماشا کن کہ نور دیدہ عشق روشن کرا چشم زلیخا را. یہ اقبال نے ساری مسلمانوں کے بارے میں نوجوان مسلمانوں سے خطاب کیا ہے. اس میں جو اس نے ایک بات کیا نا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے قوم میں تاج سر دارا. اس کی تاریخ ہے بہت بڑی اس شعر کی. یہ تاریخ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایران سے جنگ ہوئی کسرا بادشاہ سے جنگ ہوئی تو کسرا بادشاہ جو ہے نا وہ جناب جزگر وہ خود نکلا مقابلے کے لیے اور ادھر سے ایک مسلمان نکلا جناب مجاہد نکلا مقابلے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہد کو اس کو کہتے تھے مبادرت 1-to-1 اوپن چیلنج جس کو کہتے تھے. ایک ایک بندہ ہر دشمن سے نکلتا تھا اور ایک ایک لڑائی ہوتی تھی پھر اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو جاتی تھی. ادھر سے جرنیل نکلتے تھے ادھر سے بھی جرنیل ادھر سے سپاہی ادھر سے بھی سپاہی. وہ کہتے ہیں مبادرت ہوتی رہی تو جناب ادھر سے وہ نکلا جزگر ادھر سے مسلمان مجاہد نکلا. اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہد کو فتح دی. اس نے جناب جزگر کو قتل کر دیا. اس کا تاج بھی اس کے حصے میں آ گیا. اس کا مال غنیمت جو مبادرت کا مال غنیمت ہوتا تھا وہ اسی کی ملکیت ہوتا تھا جو جناب اس کو جو فاتح ہوتا تھا. یہ قانون تھا جنگوں کا. وہ مسلمان نے اس کو مسلمان مجاہد نے اس کو مار دیا اور اس کا سارا مال غنیمت لے کر لشکر میں آ گیا. جب کسرا جناب فتح ہو گیا نا جب ایران فتح ہو گیا تو ایران کا جو کسرا بادشاہ کا محل تھا اس کے اندر جناب صحن میں سنگ مرمر لگا ہوا تھا. اس سنگ مرمر کے سین کے اوپر سارا مال غنیمت جمع کیا جو کچھ ملا تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں میرے حصے میں ایک بالش قالین آیا ہے کسرا بادشاہ کا میں نے 80,000 درہم کا فروخت کیا تھا. اتنا قیمتی تھا. اور یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. حضرت فاروق اعظم کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط لکھ دیا کہا اے امیر المومنین الحمدللہ ہم نے ایران فتح کر دیا ہے اور کسرا بھی قتل ہو گیا یزگر بھی قتل ہو گیا. ہم سارا فتح کر لیا ہے. یہ مال غنیمت میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. یہ اس کے اندر کسی ایک سپاہی نے ایک سوئی کے برابر بھی بڑی بڑی قیمتی چیزیں ان کو وہاں سے ملی ہیں جہاں سے اللہ کے علاوہ ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن کسی ایک سپاہی نے بھی سوئی جتنی بددیانتی نہیں کی. تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تو رو پڑے کہ اتنی دیانتدار میری فوج اور میری رایا. تو حضرت مولا کائنات پیچھے کھڑے تھے حضرت فاروق اعظم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا کہا اے عمر روتا کیوں ہے جب تو جو بددیانت نہیں تیری رایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے. یہ حضرت وہ میں آپ کو سنا لگا مجاہد کے بارے میں. حضرت وہ جناب جب ان کو مل گیا سارا جناب مال غنیمت کسرا کے دربار میں ادھر جناب وہ جو فتح ہوا محل اس کے اندر جب سارا جمع ہو گیا تو رات کا وقت تھا. مسلمان ایک جناب سپاہی مجاہد پہرا دے رہے وہاں پر اس لشکر کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ فرش کے اوپر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی. اس کی آواز تھنکی اور پھر وہ فرش کے ساتھ گھسکنے کی آواز آئی. وہ رڑتا ہوا جناب جا لگا مال غنیمت کے ساتھ. تو کسی نے آواز دی وہ جو پہرا دے رہے تھے اس نے آواز دی کون؟ اس نے کہا یار خیر ہے اپنا ہی ہوں. اس نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا یار میری مبادرت کی تھی 1-to-1 مقابلہ ہوا تھا اوپن چیلنج مقابلہ ہوا تھا کسرا بادشاہ کے ساتھ. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فتح دی تھی. اس کا مال غنیمت گھوڑا تھا اور اس کی زرہ تھی ساری چیزیں وہ میں نے جمع کرا دی تھی. یہ تاج میرے پاس پڑا ہوا تھا. یہ تاج واپس دینے آیا ہوں مال غنیمت میں. اور کس حال میں کہ ایسے تاج کو رکھا دور کھڑے ہو کر اور ٹھوکر لگائی وہ رڑتا ہوا جا کر جناب مال غنیمت کے ساتھ لگا. تو پھر اقبال نے کہا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے قوم میں تاج سر ڈالا. آگے سننے والی بات ہے
اس نے کہا مجاہد نے اس نے کہا یار یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے، یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے. اس نے کہا جھلیا جس واسطے کام کیتا نہ وہ میرا نام جانتا. السلام علیکم. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. ہاں یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. لیکن اقبال کہتا ہے ان کو نہیں بتانا تاریخ کا. یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، تیرے حرم کے در کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نیم شبی یہ براق بے یسرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اسی سارے سویرے اٹھ کے ہر فجر تو بعد لا الہ دی ضربہ لا رہے ہوندے ہیں کہ فرشتے بھی ہستے ہوندے ہیں، ساڈے اے ممکن نکیران بھی ہستے ہوندے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پوری قوم کا جناب پوری امت مسلمہ خواب غفلت ایک سو رہی اور وہ ایٹم بم یہ دھمکیاں دے رہا. کوئی ایک بھی گل کرنے والا نہیں ہے جی، کوئی ایک بھی بات کرنے والا نہیں. حضرت مسلمانوں کا آیا حال ہے انہیں کیا رومیہ دے پھر سپاہ سالار نے انہیں کیا ہے بھوکے ہو گیا ہو. حضرت جناب خالد بن ولید انہیں کہا بھوکے ہو گیا ہو، تانوں مال دینے روٹی دینے ہر سپاہی کو پیسے دیں گے، کپڑے دے جوڑے دیں گے، پوشاکاں دیں گے، جاگیراں دیں گے، خوراک دیں گے، سارا کچھ جاؤ واپس جاؤ تو ہم رجا دیں گے. حضرت خالد بن ولید نے کیا بھوکے تو نہیں ہوئے، سانو یہ پتہ لگا بھئی رومیہ دا خون بڑا سوادی وہ پین واسطے آئے. آج ایک بھی کوئی گل کرنے والا نہیں اس واسطے کہ نہیں. اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا ہے. لیکن انہوں نے تلوار کی گل نہیں دسنی. وہ یہودیت کے چھوٹے چھوٹے بچے سکولوں میں وہ جناب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جناب ساری قوم سویرے اٹھ کے اسلحہ چک لوے، جنہاں کو ہے وہ غیرت مند بن جائے. بس اتنی بات ہے. اور یار جے ساڈی لوڑ پئی تو اسی بغیر اسلحے تو نہیں بڑھے ہاں. ساڈا تو نعرہ ہی ہے ڈاڈا ہر شہر اٹھی کر کے رکھ دے گا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور یہ کوئی بات ایسے ڈائلاگ نہیں ہے کہ یہ نعرہ. حضرت صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کتاب لکھی ہے ہیڈ لائن، یہ بڑا متاثر مورخ ہے. اس نے حضرت صلاح الدین ایوبی کی کردار کشی بڑی کوشش کی ہے، لیکن سچ آخر سچ ہوگا. ایک پردے میں نہیں رہ سکتا، ایک چھپائے میں نہیں چھپتا. انہیں لکھا صلاح الدین ایوبی کدی بھی فوجاں وچ تعداد وچ اسلحے وچ رسد وچ کمک وچ کدی بھی اسباب وچ ساڈے نال ود نہیں ہویا. اسی 20 صفحہ ہوندے سن تے صلاح الدین ایوبی 4 صفحہ ہوندا سی. انہیں کہا پھر تسی اس کو جتے کیوں نہیں، ہمیشہ اس کو ہارتے کیوں رہے ہو. انہیں کہا یار ایک وجہ ہے. انہیں کہا کیڑی وجہ؟ انہیں کہا ایک وجہ سانو سمجھ نہیں آندی. انہیں کہا کی؟ انہیں کہا سی صلاح الدین ایوبی کے ہزاروں فوجی، ہزاروں جناب جرنیل اور جناب سینکڑوں ہوندے جناب کمانڈر سارے شہید کر دیندے سن اور ان کے صفحات آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی. انہیں کہا تہاڈی شکست کیوں ہوندی سی؟ انہیں کہا صلاح الدین ایوبی دی فوج ایک نعرہ تکبیر لگتا سی، انہاں دے شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کھڑے لگ پے سن. یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. اور میں تانوں گلاں سنا کے جڑیاں دلیراں والیاں تاکہ امت مسلمہ دے نوجوان دلیر ہون. اے میانی صاحب بھریا پیا جا کے دیکھ لینا. اے لاہور کا سب نہ بڑا جناب قبرستان میں میانی صاحب بھریا پیا. اے جناب ریٹائرڈ بریگیڈیئر تے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ تے ریٹائرڈ جناب جسٹس تے جناب فلانے علامہ تے فلانے محمد تے جناب سارے کچھ. اے جناب بیٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شمع بھی جلا ہو تو جا نہیں ہوتا. نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا. تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا. اے کوئی نہیں صدیاں بعد پتہ نہیں کتنی دیر قبر سونا اور کتنی دیر کوئی پتہ نہیں کتنی دیر قبر رہنا. قبر کے اوپر قبر بن جانیاں. اے میانی صاحب بھریا پیا. لیکن ایک قبر ہے میری آج بھی جیندی جس قبر میں علم الدین کا دے جے زندہ رہ سکتا قیامت تک. اے جس قبر میں جناب داتا علی اجمیری دی قبر کہنے آج بھی زندہ. لیکن شرط ہے کہ حضور نال وفا اتھے کوئی کسی شاید کا زیادہ مول نہیں. اتھے وفاواں دا مول ہے. کی مول ہے؟ وفاواں دا مول ہے. اور اس شرط نہ کہ محمد سے وفا تو نے اور اس دا معیار کم از کم امیر المجاہدین ہونا چاہیے، کم از کم ممتاز حسین قادری والا ہونا چاہیے،
کم از کم غازی الدین شہید ہونا چاہیے، کم از کم غازی عبداللہ شیشان ذکر ہونا چاہیے، کم از کم غازی عامر عبد الرحمان ذکر ہونا چاہیے۔ اور مول وفاد ہی پڑھنا یار میں ایک گل دسو، اسی سارے ایتھے بیٹھے ہیں اور صدیاں بعد اسی مسلمان الحمدللہ اسی حضور دے غلام ہاں، جب حضور دا نام آندا تے این جناب سینے مچل اٹھتے ہیں کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ این جب فرشتے پوچھنا اما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دس دنیا تیرے دے بارے کی کہنا رہنا ہے، جیسے کہنا واہ واہ دیکھ اے جی سرور کو ہوں کہ مالک و مولا کو ہوں کسے، اور بعد خلیل کا اور تیرے تو بس اے تناہی سے ہے بری، الہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ خبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، اے جنت بھی شعر ہے آگے بابا جی پنجابی کہنے سن ذرا جب فرشتے نے پوچھا نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو میں کہنا ذرا رک جاؤ ہونے وہ آدم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میں نے کیا پیر میرے شاہ صاحب نے سورج شالہ پیش نظر رہے وقت نتاز روز حشر، قبل سے پنتھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں سیسن قد کھریاں، لاہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سنکریا، انہا سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہا بردیاں مطلقاندیاں تے شالہ وطبی آمن ہو گھڑیاں الدیف سرا من طلاتی ہی وشک بدا من غفرتی ہی فسکرت ہونا من نظرتی ہی نینا دیا فوجاں جد چڑیاں دوبرو کوس مثال جتن جدو لوکے میں آتے تیر چھتن لپا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہیں لڑیاں انہا سکھدیاں تے قرلان دیا تے لکھواری صدقے جانیاں تے انہا بردیاں مفترقان دیا تے شالہ وقت بھی آون ہو گھڑیاں سبحان اللہ ماج منکا ماحسنکا ماج منکا کتے مہر علی کتے تیری سنا استاد حکیم کتے جا لڑی۔ بس ساڑھا مقصد اتنا کیا سورج نو پکا کے دائیے جتے بھی کسی نے پوچھا نا بابا جی انہوں نے کیا دسو اپنے بچے نو جناب مغربی تعلیم دین واسطے باہر بھیجنا چاہیے، باہر کے ملک جرمنی فلاں بابا جی نے کیا بھیجنا ضرور چاہیے، لیکن تیرا بچہ دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ اترے تو دیکھنا والا کبھی محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، بس اتنی بات ضرور ہے یار انہوں مسلمان ضرور رہنے دو کی چاہتے ہو انہوں کم از کم اتنی تعلیم کر دیو کہ قرآن کی کہندا حدیث کی کہندی حضور کا فرمان کی کہندا اے بات چکے تو کرن اے پچھو ہاتھ چکن جو کے بھی نہ رہن لیکن نہیں ہے جنہیں انہیں تعلیم پڑھا کے اس کو ایسا تیزاب دے دے کے اے ساڑھے سامنے مسلمانوں کے بچے کھڑے ہو کے کہنے جناب یہ کیسے ہوا یہ کیوں ہوا، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، میں نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بیت المقدس میں صلاح الدین ایوبی داخل ہو رہا ہو اس دن اسلام امن کا درس دیتا ہے، سارے جرنیل گرفتار ہوئے سامنے آ جائیں صلاح الدین ایوبی کہے میں نے آج فتح مکہ کا منظر درانا ہے لا تسریب علیکم اليوم جاؤ سارے بھاگ جاؤ تم سب کو معافی ہے، لیکن وہ سامنے برنوس آ جائے ریجنارڈ آ جائے اس نے کہا تم کیسی نہ دلونی علی محمد تو کیسی دلونی علی محمد مسلمان حاجیوں نے قافلے پہ حملہ کر کے اور صلیبی جرنیل سے انہوں نے مسلمان حاجیوں نے قافلہ سکا ایسی حج جا رہے سی اس زمانے میں پیدل اونٹا تے گھوڑے تے جانے سن جو پورا قافلہ سکا ایسی انہوں نے جا کے حملہ کر دیتا نہتے مسلمان حاجیوں دیتے اور انہیں جناب تلوار چلائی سارے نے شہید کیتا کچھ اندھیرے دا فائدہ چھٹیاں نکل گیا انہیں جناب اسے نعرہ لائے گا دلونی علی محمد بلاؤ اپنے نبی نے تمہاری مدد کرے کہ صلاح الدین ایوبی سوچ رہا انہیں کہا ڈھا چڑھے گا میرے محمد عربی جی جناب غلام دی تلوار تلے کسی دن آئے گا نا اے مار کا ہٹین گرفتار ہو گیا سارے جنرل انہوں نے گرفتار ہو گئے ایک درد آج تک ہے نا انہوں نے مار کا ہٹین دا اور جب سارے جنرل گرفتار ہو گئے صاحب نے صلاح الدین ایوبی کا جا بیٹے نے معاف کیتا جس طرح میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ دن فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے تو میں لا تسریب علیکم اليوم جاؤ تو ان کو کچھ نہیں سارے نس جاؤ جب وہ سامنے آنے کا سارے نو معافی ہے تینوں نہیں تو بہ جا این صلاح الدین ایوبی نے جو تلوار کٹی پوری فوج لڑا لگ دیا بس انہیں کہا نا 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 اسی ساری جگہ جناب جنگ لڑ کے آیا انہوں تو ایسا مارنا یہ گستاخ رسول ہے انہوں نہیں جانتے نا انہیں حضور کا نام ایسی اور حاجی نے شہید کیا کہ بلاؤ محمد نو حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا حضور نے میں نو بھیجا ہوں دس تو وہ تو رول پٹر لگ گیا ساری فوج مسلمانوں کی لڑا لگ گئی انہوں نے کہا اسی مارنا ہے اس کو اپنے اپنا انہوں نے کہا بھئی اتنی فوج ہے ساری تو نہیں مار سکتی انہوں نے کی انہوں نے جناب اس کو پلر نہ بن دیتا ایک چوب نہ بن دیتا صلاح الدین ایوبی نے کہا پوری فوج جو وہ اس کے اوپر پہلے تھوکے ساری فوج دن گئی
انہوں نے کہا جناب بس یہ تو ہوں گے نا کہ کیا مطلب ہے حضور نے کہا کہ حضور تھوڑا گستاخ پکڑے سی پہلے پھر اسد چکے سی اس ہوتے پھر صلاح الدین ایوبی اپنی تلوار نال دسے لایا انہوں نے کہا ہوں دس حضور نے میری امت کا مددگار بنا کے بھیجا اور اے تاریخی اے نہیں دسن گے اے کبھی نہیں دسن گے اے ہوں شاید قوم دیکھ رہی ہوئے بچے اے تو غلط دسا دیکھا عثمان بھی دیکھا عثمان دیکھا اے جڑا عثمان حقیقی ہے نا جڑا سلطنت عثمانیہ دا اے دا جناب اداکاری ہے نا جڑا عثمان سی عثمان سلطان عثمان جس دے نام تے سلطنت عثمانیہ بنی اس دی تانوں گل سناواں ایس خلیفہ عبدالحمید ثانی دے آخری دور وچ نا جدوں بھی کوئی سفیر انہاں نے آج بھی ملن آندا تے جناب انہاں دے پرچم نوں ترکی دے پرچم نوں چومدا خلافت دے پرچم نوں چومدا تے وہ دو سفیر اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا یار اے ترکی کی تماشا لایا ہوا کہ جناب یہ اپنا پہلے پرچم چماندن پھر جناب یہ گل کردیں سفیر نال انہوں نے کہا چپ کر جا مسلمان ڈھیلے پہ گئے انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا جدوں سلطان عثمان سی نا وہ اپنا بوٹ اگے کردا سی سفیر چومدا سی تے پھر گل کردا سی اے ہے مسلمانوں دی شان سی لیکن رخ مشرق کو بدل دیا تو نے مغرب اور تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو آخری بات سلطان محمد فاتح بھی اس لیے میں قوم کے نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں اور قوم سے خطاب کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کو دلیری اپنے اندر لانی چاہیے کم از کم یار ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم اپنے حکمرانوں سے تو مطالبہ کر سکتے ہیں نا کہ جاؤ فلسطینیوں کی مدد کرو ہم نے تمہیں پالا ہے بجٹ دیے ہیں اپنی جیب کاٹی ہے ہم نے بھوک برداشت کی ہے ظلم برداشت کی ہے تمہارے غلط فیصلوں کو ہم نے ہمیشہ قبول کیا ہے اور ان کو ہمیشہ اچھا بنا کے پیش کیا کہ شاید کوئی اس میں بہتری ہوگی لیکن کس دن ہوگی کب ہوگی وہ بہتری کس دن تم کہتے ہیں ہم اخلاقی سفارتی طور پر میں نے کہا اخلاقی طور پر وہ تم سے بہتر ہے اس ٹائم سفارتی طور پر وہ تم سے بہتر ہے اور جناب دینی طور پر بھی تم سے بہتر ہے انہیں تمہارے اسرے کی ضرورت ہے اگر دے سکتے ہو تو بات کرو ورنہ ایسے ہمیں نا امید اور جناب نا بے یقینی میں نہ داخل کرو کہ ہم بے یقین ہو جائیں کہ اب صلاح الدین ایوبی کا وارث کوئی نہیں آنا صلاح الدین ایوبی کی بات مکمل کر دوں اسلام امن کا درس کب دیتا ہے جب مارکہ حدین میں فوجیں کھڑی ہو تب اسلام امن کا درس دیتا ہے نہیں تب تو جناب صلاح الدین ایوبی نے تمام محدث بلائے مفسر بلائے کہا پہلی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سناؤ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ان کو یہ جہاد والی آیتیں پڑھ کے سناؤ اور جب صلاح الدین ایوبی فاتحانہ انداز میں بیت المقدس میں داخل ہو رہا تھا تو پوری جناب فلسطین کی قوم پوری یروشلم کی قوم ساری امت آئی جب ساری امت آئی تو مسلمان بیٹیاں بھی آ گئی انہوں نے اپنے سروں سے کپڑے اتار کرنا صلاح الدین ایوبی کے جناب گھوڑے کے آگے پھینکے گئے کہ ہماری عزت ہے کہ تجھ پر قربان تو نے مسلمانوں کو بیت المقدس فتح کر کے دیا ہے تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور کھینچ کے نیچے اترا اور اس دوپٹے کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر اور سر پر لگایا کہنے لگا یہ حضور کا غلام آیا ہے ان دوپٹوں کو پاؤں کے نیچے روندنے نہیں ان کی عزت اور بڑھانے کے لیے آیا ہوا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سلطان محمد فاتح کی بات میرے آقا مولا حدیث قسط دنیا آپ نے علماء سے سن رکھی ہے میرے آقا نے فرمایا جو قسط دنیا کو فتح کرے گا اس پر چڑھائی کرے گا وہ جنتی لشکر ہوگا سلطان محمد فاتح نے اپنے والد سے ناراضگی لے کر اور قسط دنیا پہ چڑھائی کر دی وہ ساری تاریخ لکھی ہوئی ہے لیکن مسٹر چپس پڑھنے والوں کو تو تاریخ نہیں نا یاد کہ اس نے خشکی پر جہاز کیسے چلائے اور پھر جا کر جناب چاروں طرف سے اس کو کیسے گھیر لیا جب سلطان فاتح اندر داخل ہوا نا قسط دنیا کے تو پیچھے پورا لشکر اور روتا ہوا اندر داخل ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء آپ حبیب کبریا آپ نے فرمایا تھا کہ جو لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی لشکر ہوگا یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر آپ امام الانبیاء انبیاء کے سردار فرمایا یہ جنتی لشکر اور اس لشکر کا میں سپاہ سالار اخلاص سے داخل ہوا اندر یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ اور روتا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء آپ نے فرمایا یہ جنتی لشکر تو یہ لشکر جنتی اور میں اس کا سپاہ سالار یہ ہے مسلمانوں کی شان لیکن انشاءاللہ ہم اقبال کہتا ہے نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی اور اقبال کہتا ہے دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ مولا کائنات کو بڑا کوئی جناب صوفی ہو سکتا کوئی پیر کوئی عالم کوئی زاہد
کوئی متقی, کوئی جناب فاضل, مولا کائنات تو بڑا. لیکن جب خیبر جناب آیا نا عمر بن عبد ود این بد کے مولا کائنات کو رہنے کیا کہ بڑے صوفی لوگ ہوندے ہیں. فرمایا جب تم جناب مرحبا نا ان اللہ جی سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے بھی میرا نام رکھا جھاڑیاں حیدر. اور جدو جناب خندق ایک عمر بن عبد ود آ گیا خندق کراس کر کے, اور مولا کائنات نے حضور عرض کی یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے جانا. ایسے جڑا مکالمہ ہویا نا حضرت مولا کائنات اور عمر بن عبد ود دا, اے بڑا سننا رہا. مولا کائنات جب سامنے کیا کہ انہوں نے کہا کس کی ضرورت ہوئی جڑا عمر بن عبد ود کے مقابلے جایا. فرمایا علی ابن ابی طالب. فرمایا میں علی ابن ابی طالب آیا. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا یار ابو طالب میرا بڑا یار سی کہ تو تا میرا بھتیجا لگیا, میں تیرے نال نہیں لڑنا. کہ مولا کائنات نے پتہ کیا فرمایا بھتیجے نے چھڑ تو حضور کے مقابلے چاہے علی نے تینوں بڑھنا. اللہ دے بندیو اے مسلمانوں کو کمزوریاں سکھا دیں. ساڈا پہلوان اکھاڑے چوبے نا نعرہ حیدری نہ لاوے تو خون چ جوش ہی نہیں آندا. ساڈی تو پہلوانی نعرہ حیدری تو شروع ہوندی تے جناب میرے پاس سن لگے اے نعرہ تکبیر. میں کہا نعرہ تکبیر بھی ضروری ہے, نعرہ رسالت بھی ضروری ہے, نعرہ حیدری بھی ضروری ہے, نعرہ تحقیق بھی ضروری ہے. ہاں یہ سارا کچھ یہ تک جوش پیدا کرتا. یہ تو سنانا کس طرح جوش پیدا کرتا. گل بچ جانی لمبی ہو جانی. مولا کائنات جب عمر بن عبد ود کے مقابلے گئے اور کہنے ہیں صحابہ کہنے ہیں دھوڑ اڑی مٹی اڑی, گھوڑے جناب گم ہو گئے, تلواریں چمکے, بجلی جس طرح چمکتی ہے اس طرح تلواریں چمکیاں, ٹکراؤ کی آواز آئی. پھر کہنے ہیں جب دھوڑ آہستہ آہستہ تھمنی شروع ہوئی نا کہ مولا کائنات فاتحانہ انداز باہر نکلے. اور مولا کائنات نے جب انہوں ضرب حیدری لائی نا عمر بن عبد ود نو, اے تاریخ نے لکھا کہ سر سے باڑا تو لے کے اے دم تک اے جڑی ریڑھ دی ہڈی ہوندی ہے اس کے آخر تک یہ جناب پچھوں تلوار گزر گئی. این آر پار جب گزری تو انہوں سمجھ نہیں آئی. انہوں نے جب این قدم رہنے کی کوشش کی تو ایک حصہ ادھر گریا اور ایک حصہ ادھر گریا. اور مولا کائنات تو حضور کے سامنے اس طرح چلتے ہوئے آئے نا فاتحانہ انداز کہ میرے آقا نے فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی نے گڑی آج ضرب لائی نا عمر بن عبد ود نو, اس ثقلین کی عبادت کرنا ہوتا ہے. وزیر آباد کا جناب معاہدہ شدہ ہو گیا, گھر آ گئے. پھر سانو پتہ لگیا کہ اے غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کا کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. اور جناب اقبال کہنا سننا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اے جناب جڑے سارے غلام ہیں نا انہوں نے جناب یورپی یونین نے بنا لیا. انہوں نے کیا ہوئے یہ تو سارے جناب کی کیتا اسی قانون اتنے ڈالر دینے ہیں تھوڑے کو چاند لگ بیٹھ کھڑے قابو نہیں آتے, یہ حضور کے غلام قابو نہیں آتے. انہوں نے کہا جی قابو بڑا کرتے ہیں, جیلوں میں بھی پاندے ہیں, پرچے بھی کرتے ہیں, فور شیڈول بھی لاندے ہیں جناب. انہوں نے جناب شیلنگ بھی کرتے ہیں. انہوں کا سارا انہوں نے جیلوں میں بھی لے جانے ہیں, کال کوٹیاں پا جانے ہیں. انہوں نے جب باہر نکلنا سی ہیلی کاپٹروں تو گولیاں مارتے ہیں, شیل مارتے ہیں, تیزاب سنتے ہیں, انہوں نے شہید کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا تسی پھر انہوں نے قابو کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا ایک گل سمجھ نہیں آتی, ادھر لبیک کا نعرہ لگتا ہے جو ہر چیز پٹھی ہو گئی. اور یہ سانو یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر جڑا ظلم کا نظام ہے حضور کے نعرے دے نال ہی پٹھا